اس کے ساتھ دو کو ملایا جائے تو اب 15 کے ہدف کو ذہن میں رکھیں. 1500 سالہ جشن ولادت، اور اس میں ہم یوم دفاع ختم نبوت بھی منا رہے ہیں اور ہم یوم دفاع پاکستان بھی منا رہے ہیں. مصطفیٰ کریم کی عظمت کو مانیں گے تو اس کے اندر یوم دفاع ختم نبوت بھی آ جائے گا، یوم دفاع پاکستان بھی آ جائے گا. اگر ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے روگردانی کریں گے تو نہ ہم دفاع سرحدوں کا مضبوط کر سکتے ہیں، نہ ہم اسلام کا مضبوط کر سکتے ہیں. سامعین گرامی، یہ بات ذہن میں رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس روئے زمین پر بھیجا. میرا مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات ہے. اب وجہ تخلیق کائنات جو شخصیت ہے وہ عام شخصیت نہیں ہے. حسینہ جمینہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کر قلم توڑ دیتا. اور حضرت حسان بن ثابت کے انداز میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ، آج تک کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، دیکھتی کیسے یہ آنکھ دیکھنے کی ہمت کری کیسے سکتی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آج تک کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں ہے، آپ جیسا خوبصورت کسی نے ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. جو آمنہ نے اس کائنات کو وہ طلع یتیم تحفے میں دیا ہے، وہ کسی ماں نے آج تک ایسا تحفہ عنایت ہی نہیں کیا ہے. سامعین گرامی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ پر نبوت ختم. اب اگر کوئی کانا دجال آئے، 14 صدی کا پلمبر آئے، یا کوئی مرزے آئے، کوئی غامدی شامدی آئے، تو یاد رکھ لینا وہ مصطفیٰ کا غلام نہیں ہو سکتا. جو نبوت کے کسی بھی پہلو پر اعتراض کرے، جو مصطفیٰ کریم کے لیے چھوکرے کا لفظ استعمال کرے. اور یاد رکھو، تم ایسے لوگوں کو سن کر اپنے ایمان کو خراب کرتے ہو جو نبی کے لیے لفظ چھوکرے کا استعمال کرے. وہ خود تو چھوکرا ہو سکتا ہے، وہ خود تو گندی نالی کا گندا کیڑا ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ کا دیوانہ کیسا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کا پروانہ کیسا ہوتا ہے؟ کل بھی میں نے بات کی تھی. اور 1953 کے ختم نبوت کی تحریک میں ہوتا کیا ہے؟ دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے. کوئی ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگائے گا، تاجدار ختم نبوت کی کوئی بات نہیں کرے گا. پابندی لگ گئی. دادا نابینا ہے، پوتا چھوٹا ہے، دادا پوچھتا پوتے بات کیا ہے. آج ختم نبوت کی عظمت کے ترانے سننے کو نہیں مل رہے. بابا جی، دادا حضور، بات یہ ہے کہ حکومت وقت نے پابندی لگا دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ یاد رکھو یہ نعرہ نہیں چلے گا. اس وقت ظفر اللہ قادیانی جو تھا، وزیر داخلہ تھا، اس نے سب کچھ کیا. اب دادا کہتا پوتے آؤ، ایک پوتے کو کندھے پہ بٹھاتا ہے اور پھر چلنا شروع کرتا ہے. اور پھر نعرہ کبھی دادا لگاتا ہے، کبھی پوتا لگاتا ہے. نعرہ کیا لگتا ہے؟ جواب آپ سے چاہوں گا. کبھی دادا کہتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اور کبھی پوتا کہتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد
کا مالک 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 دنیا میں بھیج، تیری راہ میں قتل کیا جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ، تیرے نبی کی عظمت کی بات کرتے ہوئے مارا جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ، تیرے نبی کے صحابہ کی عظمت کی بات کرتے ہوئے مارا جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ، تیرے نبی کی اہل بیت کی بات کرتے ہوئے مارا جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ۔ بات صرف یہی ہے، نعرہ یہی ہے، تاج تار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اور آخری بات، 7 ستمبر 1974 یہ دن وہ یادگار دن ہے جس نے دنیا یہودیت کے ساتھ ساتھ سیکولرزم لبرلزم والوں کو بتا دیا ایک ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، اور کون ہمارے رہنما محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، یہ قربانیاں دینے والے جو شہید ہوئے 16 لاکھ اس کلمے کی بنیاد پر بننے والی ریاست پاکستان کے لیے شہید ہوئے۔ اور اس ریاست کے اندر جب قادیانیوں نے اپنے سر اٹھانے کی کوشش کی اور شاہ امام احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آل نبی اولاد علی شاہ عبد الحق قادری رحمت اللہ علیہ، عبد المصطفیٰ ادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کن علماء کے نام لوں، یہ 6 علماء اہل سنت نے بل پیش کیا۔ اس وقت بھٹو صاحب نے کہا جناب شاہ احمد نورانی صاحب یہ بل یہاں پر پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ علماء کا کام ہے، پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اس صدیق اکبر کی اولاد کے شہزادے شاہ احمد نورانی صاحب نے ایک دو ٹوک بات کہی، آپ نے فرمایا ذوالفقار علی بھٹو صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ کہا کیا؟ کہا مجھے اس بات کا جواب دیں، اگر آج کے دور میں کوئی بندہ وزیر اعظم ہونے کا دعویٰ کرے تو آپ کا قانون آئین کیا کہتا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ وہ باغی قانون ہے، پاکستان کے قانون کا باغی ہے، پھر اس کا حل کیا ہے؟ کہا اس کی سزائے موت ہے۔ کہا اگر آپ کی وزارت کا کوئی عہدیدار بننے کی کوشش کرے، بن نہیں سکتا کہ گورنمنٹ پہ آپ عام آدمی دعویٰ کرے، وہ تو پھانسی کے پھندے کا مستحق ہو جائے، اور تو میرے نبی کے نام پر اپنے آپ پر بات کر کے لیبل لگا کر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے تو وہ کیا آپ نبی سے بڑھ کر ہو گئے؟ نہیں شاہ صاحب بل پیش کریں۔ اور جب بھٹو صاحب نے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں 7 ستمبر 1974 کے حوالے سے کہ آج یہ دیکھا ہوگا انجمن طلبہ اسلام کا طلباء نے آپ کے سامنے کس طریقے سے اہتمام کیا ہے۔ یہ 1974 کی تحریک کے روئے رواج یہی لوگ تھے، انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان، یہی سیدی مرشدی کے نعرہ لگانے والے، یہ 18 سال 22 سال کے نوجوان تھے جنہوں نے قادیانیوں کے آگے پل باندھا تھا اور پھر زخمی ہوئے۔ ان زخموں کے نکلنے والے خون کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں قادیانیت کو ذلیل و رسوا کیا۔ سامعین گرامی آخری بات کر رہا ہوں، جب سائن کرنے کی باری آئی قادیانیت کو پتہ چلا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب سائن کرنے لگے ہیں، قانون پاس کرنے لگے ہیں۔ ہمارے پیر صاحب فرما رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھٹو صاحب کی ساری خطاؤں کو معاف فرما کر ختم نبوت کے تحفظ کے پیرے کو قبول کر لیا ہے۔ میں نے کہا حضور وہ کیسے؟ آپ فرمانے لگے کسی سیاستدان کی قبر پر اتنا ہجوم ہوتا ہے؟ کسی سیاستدان کی قبر پر اتنا ہجوم ہوتا ہے؟ وہ جس انداز سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر جب پیر سائل کرنے لگے قادیانی کو کہا رہو گے نہیں، پیغام آیا تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بھٹو صاحب نے کہا ناموں سے رسالت کے لیے جہاں جاتی ہے تو جائے، شاہ احمد نورانی نے شاہ تراب الحق نے جو راستہ دکھایا یہ حق کا راستہ ہے۔ اور پھر ہوا وہی، ان لوگوں نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ آج میں اسی بھٹو صاحب کی پارٹی والوں سے ریکویسٹ کروں گا، اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے قائد عوام نے جو بل پر سائن کیے تھے اس بل پر سائن پر پابند رہتے ہوئے کوئی بھی کہیں سے اس فتنے کی حمایت میں اٹھے تو میں کہوں گا سب سے بڑی آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ نبھائیں گے اس ذمہ داری کو۔ پھر آخری بات قائد سنی تحریک قادری شہید رحمت اللہ علیہ
پھر فیض آباد کی دھرتی پر قربان نہ جاؤ اس بابا خادم حسین رضوی صاحب پر، قربان نہ جاؤ اس ویل چیئر پر چلنے والے پر، جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دیر نہیں کی، انہیں زہر دے کر شہید کیا گیا ہے، یاد رکھنا، صرف پوائزن۔ وہ ایسے جانے والے نہیں تھے، میدان میں رہ کے بیمار ہوئے اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بچہ بچہ کیا ہوتا ہے، تاج تارے ختم نبوت، زندہ باد تاج تارے ختم نبوت، زندہ باد تاج تارے ختم نبوت، زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔